بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کی ترجمہ کی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنا کسی تمہید کے اور بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ ومن يرغب، اور کون ہے جو رغب، یرغب رغبتاً کا مطلب ہوتا ہے، اگر اس کے صلے میں فی آئے گا، رغب فی، تو مطلب ہوگا کسی سے کسی میں دلچسپی کا اظہار کرنا، اور اگر اس کے صلے میں عن آئے گا جیسے یرغب عن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بیزار ہو جانا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے دور ہوگا یا بیزار ہوگا، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقتوں میں ڈال دیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے بالتحقیق چنا تھا انہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ہیں آخرت کے اندر نیک کار لوگوں میں سے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ان سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ان کے رب نے، اسلم، کہ تم اطاعت کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے ہاں تسلیم خم کر دیا، یعنی میں نے اپنے تمام ارادوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ارادوں پر جو ہے وہ قربان کر دیا، اور میرے ہر کام جو ہے وہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ اسلم، تو میں نے سر خم تسلیم کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا رب العالمین کے ارادوں کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی تھی بہا، ان چیزوں کی، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی تھی اسی کی اپنے بچوں کو۔ کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، اللہ رب العزت نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی اسلام کو، اطاعت کو، دین بھی خضوع کو بولتے ہیں۔ فلا تموتن، تو پس تم پر ہرگز موت نہ آئے، الا، مگر یہ کہ وانتم مسلمون، اور تم اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم میں سے کوئی موجود تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہ واحدہ، اس ایک الہ کی جو اکیلا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ وہ قوم تھی یا یہ وہ لوگ تھے، قد خلت، جو گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے حق میں ہے یا ان کے فائدے میں ہے، ما کسبت، جو انہوں نے نیک کام کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا ما کسبتم، جو تم نیک کام کرو گے، جو تم کرو گے نیک کاموں میں سے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اب یہاں سے اسی مضمون کو واپس جوڑا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کونو، مسلمانوں سے، کہ تم ہو جاؤ،
ہودن او نصارا تہتدو، کہ تم یا تو یہودیت کو اختیار کر لو یا نصرانیت کو اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم جو ہے وہ اتباع کریں گے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو سیدھے راستے پر تھے۔ حنیف بولتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ہم پر اتری۔ یعنی یہ خطاب کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کو کہ تم جو بات کرتے ہو کہ آ جاؤ اور عیسائی یا یہودی بن جاؤ، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو جو کچھ دیا اس پر آ جاؤ۔ تو اسی مضمون کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ قولو، آپ ان سے کہیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام پر، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام پر، والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو ان کی اولاد پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما، اور جو کچھ اوتیا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں ان میں رکھتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہود نے تم سے کہا کہ عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تو در حقیقت اصل یہ ہے کہ اگر یہودی لوگ ایمان لے آئیں اس طریقے سے جس طریقے سے آپ ایمان لے آئے ہو بھی، ان سب چیزوں پر جو اوپر بیان کی گئی ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، ہدایت پا لیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اسی طریقے سے اختلاف کے اندر گھرے رہیں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت کافی ہو جائیں گے تمہاری طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہتر سننے والے اور بہتر جاننے والے ہیں۔ صبغت اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رنگ دیا ہے ہمارے لیے تو یہی بہت بہتر ہے، ومن احسن من اللہ صبغتا، اور اللہ رب العزت سے بہتر رنگنے والا کون ہے، ونحن له عابدون، اور ہم اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے لڑائی کرتے ہو اللہ رب العزت کے مسئلے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، البتہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں خالص اسی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وكانوا هودا او نصارا، اب یہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اسی مضمون کو اللہ رب العزت اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کے اولاد، کیا وہ لوگ بھی یہودی یا عیسائی تھے؟
یعنی اگر تم عیسائیت اور یہودیت کو سمجھتے ہو کہ یہی کامیابی ہے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے تھے، کیا وہ یہودی یا نصرانی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو ہدایت کہاں پر ہے؟ اس کا علم اللہ کو زیادہ ہے، تم کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قل اانتم اعلم ام اللہ، یہ آپ ان سے کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان چیزوں میں چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے چھپا دی گواہی عنده جو اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے، جس چیز میں اس کو گواہ بنایا گیا اس نے وہ گواہی چھپا لی، اس گواہی کے چھپانے والے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، تو یہ ایک قسم کی گواہی تھی ان کے پاس کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ ہاں یہی نبی آخر الزمان ہیں اور یہی رائے حق ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ وہ قومیں تھیں، یہی وہ لوگ تھے جو گزر گئے، اور ان کے لیے ان کے اعمال جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں بدلہ ملے گا ان چیزوں کا جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر صدق اللہ العظیم، چنانچہ یہاں پر جو ہے آج پہلا سپارہ مکمل ہو گیا، اور اس طریقے سے ہم نے 16 رکوع مکمل کر لیے ہیں، اور 141 آیات جو ہے سورہ بقرہ کی ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آئندہ ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے آپ اور آپ کے اڑوس پڑوس اور تمام متعلقین جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔